قرآن مجید کو سیکھنا آپ کے لیے عبادت اور دوست و احباب میں شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جس طرح میرے ذریعے سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے آپ کے ذریعے دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو دوست و احباب میں شیئر کریں گے۔ کلام مجید سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، پڑھیے اور پڑھائیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیجیے۔ انشاءاللہ کلام مجید کا فیضان ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیابی دلائے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر میں آپ کو وقف اور وصل کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، یعنی کس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہے، کس طرح سے ٹھہرنا ہے اور پھر کس طرح آیت کو ملا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ پورے قرآن مقدس کے اندر ہمیں ہر جگہ کام آتا ہے، چاہے چھوٹی آیتیں ہوں یا پھر بڑی آیتیں ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو ہے میں وصل کر کے پڑھتا ہوں، کس طرح سے دیکھیے وصل کر کے پڑھیں گے ہم آیتوں کو۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ تو اس طرح ہم وصل کر کے آیتوں کو پڑھیں گے، لیکن اگر آپ یہاں پر ایک آیت پر ہی وقف کرتے ہیں، آپ کا سانس نہیں چل رہا ہے، تو پھر کس طرح سے ہمیں وقف کرنا ہے؟ یہاں پر اس کو بروجی پڑھنا ہے یا بروجا پڑھنا ہے یا بروج پڑھنا ہے، تو کس طرح پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ جب آیت پر وقف کرتے ہیں تو کلمے کا آخری حرف دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کون سی حرکت ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلمے کا آخری حرف یہاں پر جیم ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے۔ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پھر اس جیم کو ساکن کر دیں گے، پڑھیں گے پھر بروج۔ اب دیکھیے جیم کو ہم ساکن کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش آ جائے یا پھر دو پیش یا دو زیر آ جائیں یا کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ پھر جو وقف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ تو یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے، اور اگر حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، حرف مدہ اس میں واو ہے اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، عارضی سکون اس کو کہتے ہیں کہ وقف کرنے کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے وقف کرنے کی وجہ سے ہم عارضی طور پر جیم کو ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے، اور جہاں پر مد عارض پایا جاتا ہے 1 2 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ بروج کو 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بروج۔ ایک چیز میں آپ کو اور یہاں پر بتاؤں جو کہ اکثر آیتوں میں یہاں پر آنے والی ہے، یہ جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ پہلے سے ہی ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ صغیرہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹا قلقلہ، اور اگر یہ حروف قلقلہ متحرک ہوں یعنی ان کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو پھر حروف قلقلہ پر اگر وقف کیا جائے، جیسے کہ یہاں پر حرف قلقلہ جیم ہے، اس پر وقف کیا جا رہا ہے، متحرک کو ساکن کیا جا رہا ہے، تو پھر جو قلقلہ ہوتا ہے وہ قلقلہ کبیرہ ہوتا ہے، بڑا قلقلہ۔ تو اکثر آیتوں میں یہاں پر قلقلہ ہونے والا ہے قلقلہ کبیرہ۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو جیم کو جب ساکن کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، والسماء ذات البروج۔
बुरूज। जैसे बॉल ज़मीन पर या दीवार पर टकराने के बाद वापस आती है, इसी तरीके से जब हुरूफ कलकला को पढ़ते हैं तो आवाज़ मखरज से टकरा कर वापस आती है। ठीक है, अब अगर मिलाकर के पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। ज़ातिल बुरूजी वल यौमिल मौऊद। यहाँ पर भी देखिए वक्फ बिल इस्कान होगा, दाल को यहाँ पर हम साकिन कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसको साकिन कर दिया जाता है। जब वक्फ करेंगे तो यहाँ पर हम इसको साकिन कर देंगे दाल को। यह हो रहा है वक्फ बिल इस्कान, और ये दाल भी हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला सगीरा होगा। हरफ मद्दा के बाद आरजी सुकून पाए जाने की वजह से यहाँ पर मद्द आरिज भी होगा। 1 2 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर यहाँ पढ़ सकते हैं। मौऊद, मौऊद। देखिए दाल की आवाज़ जो है वापस लौट करके आ रही है। मिला करके पढ़ेंगे तो फिर इस तरह वल यौमिल मौऊदी व शाहिदीन व मशहूद। यहाँ पर भी देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश या दो पेश या दो ज़ेर आ जाएं तो कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाता है, यानी जज़म लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वक्फ बिल इस्कान हो रहा है और यहाँ पर कलकलाए कबीरा भी हो रहा है और यहाँ पर मद्दे आरिज भी हो रहा है। ठीक है, व मशहूद। अब अगर आप मिलाकर के पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कायदा जो है बदल रहा है। व शाहिदीन व मशहूदीन कुतिला, मशहूदीन कुतिला। कायदा कौन सा बदल रहा है? यानी यहाँ पर इक्फ़ा का कायदा जो है अप्लाई किया जा रहा है। इक्फ़ा कब होता है? तनवीन के बाद अगर हुरूफ इक्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इक्फ़ा होता है, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ा जाता है। व मशहूदीन कुतिला। ठीक है, कुतिला अस्हाबुल उखदूद। यहाँ पर आपने वक्फ कर दिया तो दाल को साकिन कर देंगे। यहाँ पर भी ऊपर वाले ही कवायद पाए जा रहे हैं, यानी वक्फ बिल इस्कान हो रहा है और कलकला कबीरा भी हो रहा है और मद्दे आरिज भी हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताऊँ कि अगर आपने आयत नंबर 4 पर वक्फ कर दिया तो अब देखिए आयत नंबर 5 को हम शुरू से पढ़ेंगे, और जब शुरू से पढ़ेंगे तो इस अलिफ के ऊपर लगा देंगे हम ज़बर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसको अन्नारी, अन्नारी। और अगर मिला करके पढ़ने लगे तो फिर इस तरह पढ़ेंगे उखदूदिन नारी। डायरेक्ट हम दाल को नून मुशद्दद में मिला देंगे, इस अलिफ और लाम को हम छोड़ देंगे, इसलिए कि ये इस पर कोई हरकत नहीं है, ये ज़ायद हैं। फिर दूसरा कायदा यह है कि ये नून जो है हरूफ शमसी में से है। हरूफ शमसी हमेशा मुशद्दद होते हैं और उनसे पहले जो अलिफ लाम आता है वो नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे? अस्हाबुल उखदूदिन नारि ज़ातिल वक़ूद। यहाँ पर भी हम दाल को साकिन कर देंगे, यहाँ पर भी वक्फ बिल इस्कान हो रहा है और कलकलाए कबीरा भी हो रहा है और यहाँ पर मद्दे आरिज का कायदा भी पाया जा रहा है। मिलाकर के पढ़ना बिल्कुल आसान है। किस तरह पढ़ेंगे मिलाकर? ज़ातिल वक़ूदी इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। मैं खींच क्यों रहा हूँ? मद्दे आरिज की वजह से इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दाल के ऊपर दो पेश आ गए हैं, यहाँ पर भी हम साकिन कर देंगे। उन्हीं 7 चीज़ों में से कोई ना कोई हरकत यहाँ पर आ रही है। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, दो पेश, दो ज़ेर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इन 7 चीज़ों में से कोई सी भी
چیز یعنی حرکت کلمے کے آخری حرف پر آ جائے اور وہاں پر ہم وقف کرنے لگیں تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم دال کو ساکن کر رہے ہیں تو یہاں پر وقف بالاسکان بھی ہو رہا ہے اور قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے. اذ ہم علیہا قعود، قعود دیکھ رہے ہیں آپ، آواز جو ہے واپس پلٹ کر کے آ رہی ہے، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر قاعدہ جو ہے بدل جائے گا. اب یہاں پر قاعدہ ادغام کا اپلائی کیا جائے گا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے. کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. قعود وهم اس طرح سے، ٹھیک ہے. نیچے بھی یہی قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا. وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور قلقلہ کبیرہ بھی ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر اپلائی کیا جائے گا. ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے. شہود وما، شہود وما، ٹھیک ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جب وقف ہم یہاں پر کریں گے تو یہاں پر بھی دیکھیے دال کو ہم ساکن کر دیں گے اور یہاں پر بھی دال یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا اور مد عارض یہاں پر یا حرف مدہ ہے اس کے بعد مد عارض یعنی عارضی سکون پائے جانے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. حمید کو ہم 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. عزیز الحمید. اگر آپ پیچھے والی آیت سے اس کو ملانے لگے تو پیچھے والی آیت کا جو آخری کلمہ ہے وہ حمید ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حمید الذی، حمید الذی. ڈائریکٹ دال کو لام مشدد میں ملا دیں گے. اور اگر شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو دیکھیے اس الف کے اوپر ہم لگائیں گے زبر، پھر یہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر پڑھیں گے اسے الذی لہ ملک السماوات والارض. تو پر آپ وقف کریں گے تو دال کو وہ حرف ضاد کو ساکن کر دیں گے. حرف ضاد چاہیں آپ ملا کر کے پڑھیں یا وقف کر دیں یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو آپ وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا لیکن یہاں پر مد عارض کا قاعدہ اپلائی نہیں کیا جائے گا. اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو بالکل آسان ہے. وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اس طرح شہید یہاں پر آپ نے وقف کیا تو دال کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر دیکھیے وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی اپلائی کیا جا رہا ہے. جو پیچھے قواعد آیت پر پائے جا رہے تھے وہی یہاں پر بھی پائے جا رہے ہیں لیکن ملا کر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر قاعدہ اب بدل رہا ہے. جب ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. اظہار کریں گے اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. کس طرح پڑھیں گے ملا کر؟ شہید ان الذین، شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. اگر آپ کا سانس یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں چل رہا ہے تو آپ بیچ میں کہیں بھی وقف کر سکتے ہیں اور کرنا ہی پڑے گا جب سانس نہیں چل رہا ہے. تو دیکھیے آپ اگر یہاں پر کہیں بھی وقف کریں گے یہاں تک، لم پہ وقف کریں تب بھی آپ کو لم ہی پڑھنا ہے. یتوبو پر آپ وقف کریں تو یتوبو پڑھنا ہے.
فلہم پر وقف کریں تو فلہم ہی پڑھنا ہے، ملا کر بھی اور وقف کرتے وقت بھی. لیکن عذابو پر آپ وقف کریں گے تو اسے عذابو نہیں پڑھیں گے بلکہ عذاب پڑھیں گے. فلہم عذاب، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، اور یہاں پر مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون پائے جانے کی وجہ سے، اور یہاں پر قلقلہ کبیرہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر صرف وقف بالسکون ہوگا، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم، تو یہاں پر میں نے وقف کر دیا ہے تو میم کو ساکن کرنا ہے، جہنم، پھر ملا کر کے پڑھیں گے اس طرح جہنم ولہم عذاب الحریق. حریق پر وقف کریں گے تو قاف کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر ہو رہا ہے وقف بالاسکان اور قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یا حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے. اور اگر آپ ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھیں گے، بالکل آسان ہے. عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری پر آپ وقف کریں گے تو جیسا لکھا ہوا ہے سیم ویسے ہی پڑھیں گے، اور اگر جنات پر وقف کرنے لگے تو یہاں پر ہم تا کو ساکن کریں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی اپلائی کیا جائے گا. 1 2 3 الف کے برابر پھر ہم یہاں کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں جنات اس طرح سے، لیکن یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. تجری پر وقف کرنے لگے تو یہاں پر وقف بالسکون ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر ملا کر آپ نے یہاں پر پڑھ دیا یہاں تک تو اس طرح پڑھیں گے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہاں پر ہم را کو دونوں صورتوں میں پر پڑھیں گے، چاہے وقف کریں یا ملا کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو را کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر ہو رہا ہے وقف بالاسکان اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر اپلائی کیا جائے گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پر نئی بتاؤں گا جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ فوز الکبیر پر وقف کر رہے ہیں تو را کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر وقف کر دیتے ہیں تو را کو ہم باریک پڑھیں گے کبیر، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے. فوز الکبیر ان بطش ربک لشدید. ٹھیک ہے، تو دال پر ہم وقف کریں گے تو دال کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے، اور یہاں پر قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے. قلقلہ صغیرہ، قلقلہ کبیرہ، قلقلہ اکبر کب ہوتا ہے یہ شارٹ ویڈیو کے اندر میں نے الحمدللہ بتایا. اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو پڑھنا چاہیے، شارٹ ویڈیو کے اندر آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے لشدید پر وقف کر دیا تو یہاں پر جو ہے وقف بالاسکان ہو رہا ہے، جیسے کہ اوپر کئی ساری آیتوں میں آپ نے ابھی سمجھ لیا. دال کو ساکن کر دیں گے، قلقلہ کبیرہ بھی یہاں پر ہوگا، مد عارض کا قاعدہ بھی اپلائی کیا جائے گا. لیکن اگر آپ ملا کر کے پڑھنے لگے تو یہاں پر پھر اظہار ہوگا، اظہار حلقی. کس طرح پڑھیں گے؟ ملا کر لشدید انہ، اس لیے کہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے.
لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید۔ یہاں پر آپ وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ ملا کر پڑھنا بالکل آسان ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید وہو الغفور الودود۔ ودود یہاں پر بھی وقف کریں گے آپ تو دال کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے اور قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے۔ ملا کر کے پڑھیں گے تو ودود ذو العرش المجید۔ ٹھیک ہے، مجید پر بھی آپ وقف کریں گے تو یہاں پر بھی دال کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے، مد عارض کا قاعدہ بھی اپلائی کیا جا رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ مجید فعال لما یرید۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے ہم، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے۔ ملا کر پڑھیں گے یرید هل اتاک حدیث الجنود۔ یہاں پر بھی ہم دال کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے اور یہاں پر قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ حدیث الجنود فرعون وثمود۔ یہاں پر بھی ہم دال کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر بھی قلقلہ کبیرہ ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے اور وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ ملا کر پڑھنا بالکل آسان ہے۔ فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب۔ تکذیب اس طرح آپ جو کھینچ رہے ہیں وہ مد عارض کی وجہ سے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو زیر آ گئے با کے نیچے، یہاں پر بھی اگر وقف کریں گے تو با کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے اور یہاں پر قلقلہ کبیرہ بھی ہو رہا ہے۔ اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو اب قاعدہ یہاں پر تھوڑا بدل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ملا کر کے پڑھیں گے تو آپ ادغام کا قاعدہ جو ہے اپلائی کریں گے۔ کیوں؟ تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے۔ کس طرح پڑھیں گے ملا کر؟ فی تکذیب واللہ، تکذیب واللہ۔ اگر آپ ملا کر کے پڑھنے لگے تو زال کو پھر ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ ادغام کریں گے تب بھی آپ غنہ ایک الف کے برابر ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ واللہ من ورائہم محیط۔ یہ طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، تو یہاں پر طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ جب متحرک ہوں، حرکت والے ہوں، پھر اس پر وقف کیا جائے تو قلقلہ کبیرہ ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر ابھی آپ نے سماعت کیا۔ تو یہاں پر قلقلہ کبیرہ ہو رہا ہے اور وقف جو ہو رہا ہے وہ وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اب قاعدہ بدل رہا ہے۔ یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ اقلاب کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ محیط بل ہوا، محیط بل ہوا۔ اگر آپ بیچ میں کہیں بھی اقلاب کا قاعدہ پائیں گے تو وہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہاں پر چھوٹا سا میم نہیں ہے، پھر بھی ہمیں قاعدے سے پہچان لینا چاہیے کہ یہاں پر اقلاب ہوگا جب ملا کر کے پڑھیں گے۔ اقلاب کب ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو میم سے بدل رہے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ محیطم، تم تا میم پیش تم، حالانکہ یہاں میم کہیں بھی نہیں ہے. محیطم بل هو قرآن مجید، یہاں پر بھی ہم دال کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی اپلائی کیا جائے گا، اور وقف جو ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا. ٹھیک ہے، ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر اب اقفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے جب ملا کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ تنوین کے بعد فا حروف اقفا میں سے آنے کی وجہ سے. کس طرح پڑھیں گے ملا کر؟ مجید فی لوح محفوظ. محفوظ پر آپ وقف کریں گے تو حرف ضا کو آپ ساکن کر دیں گے. حرف ضا کو آپ موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے محفوظ. لیکن یہاں پر دیکھیے جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی اپلائی کیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو ہے قلقلہ وغیرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو آپ کو یہ سبق پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہوگا کہ وقف کرنا اور وصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان قواعد کو جاننا کتنا ضروری ہے. 90% لوگ جو ہے ان قواعد کو نہیں جانتے ہیں. قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ حضرات ان حضرات کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعے سے سیکھ جائیں، اور یہ شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ حضرات انتظار کریں. انشاءاللہ وقف اور وصل کے قواعد آپ اچھے سے یاد کر لیں.